بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارچ کا مہینہ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ ہی اہم رہا ہے۔ انگریزوں کے زمانے ہی سے مارچ میں امتحان ہوتے تھے اور 31 مارچ کو تمام سب کانٹیننٹ میں بچوں کے رزلٹ نکل آتے تھے، اور پاکستان میں بھی میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں بھی 31 مارچ کو رزلٹ آؤٹ تقریباً ہو جاتا ہے۔ جب سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پیرل تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں جو رزلٹ نکالنے کی جو تاریخ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن 31 مارچ تک تقریباً تمام تر رزلٹ جو ہے وہ اسکول لیول کے، یعنی جو بورڈ کے ایگزام نہیں ہوتے ان کے رزلٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ مارچ کا مہینہ جو ہے وہ امتحانوں کے ساتھ ساتھ روزوں کا مہینہ بھی ہے، اور جب رزلٹ آئے گا تو تقریباً عید قریب آ چکی ہوگی۔ تو آج جو میں مسئلہ ڈسکس کرنے والا ہوں، یہ میرے خیال میں یہ اندازاً ہے، رفلی ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس، لیکن 60 سے 70% جو پاکستانی عوام ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح سے درپیش ہے۔ اب عید آ رہی ہے اور رمضان کے مہینے جو ہوتے ہیں، اس میں ایک عام پاکستانی جو ہوتا ہے اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ہم کتنی کفایت کر لیں، کتنی نصیحت کر لیں، لیکن رمضان اور عید کے مہینوں میں اور عید کے دنوں میں ہم فاقہ تو نہیں کر سکتے نا۔ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی کمزور ہوں، ہم نے وی ہیو ٹو سیلیبریٹ۔ یہ ہمارے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، رمضان ہے، عید ہے، یہ ہمارے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، ہم اس پہ بہت بھی کنٹرول کر لیں، بہت بھی منیمائز کر لیں، پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب بچوں کے رزلٹ آ جاتے ہیں اور ان کو نئی کلاسوں میں داخلہ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ عید بھی آ رہی ہے، تو یہ پرابلم واقعی ایک عام پاکستانی جس کے گھر میں ایک کمانے والا آدمی ہے، اس کے لیے تو یہ بہت ہی پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ سجیشن میں آپ کو دوں گا۔ یہ لازمی نہیں کہ یہ سجیشن جو یہ سجیشن کی اینڈ ہے، یہ ایک رائے ہے، دعوت فکر ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سوچنے کا، سمجھنے کا، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کا اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ میں جو یہاں بات کر رہا ہوں وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ایک رائے ہے۔ آپ جیسے بہت سے سننے والے لوگ مجھ سے 1000 گنا قابل ہوں گے اور وہ ہم بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں جب ہم کسی بھی موضوع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام اور ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو مسئلہ یہ ہے کہ عید کے تہوار کے ساتھ بچوں کو اگلی کلاسوں میں جب ہم نے داخل کرنا ہے، تو اگر کسی گھر میں 3 سے 4 بچے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اگر ایک آدھ بچہ یا 2 بچے ہیں تو ان کو تو آدمی سنبھال لیتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو کیٹر کر لیتا ہے۔ لیکن بچوں کی تعداد اگر 3 سے 5 ہیں اور ان کو نئی کتابیں لے کے دینی ہیں، نئے ڈریسز لے کے دینے ہیں، بیگ لے کے دینے ہیں، جوتے لے کے دینے ہیں، نئی فیسیں دینی ہیں، ایڈمیشن فیس دینی ہے، آپ نے مسیلینیس فیسز دینی ہے، انول فنڈ دینا ہے، تو میرے حساب میں اگر آپ یہ کہہ لیجیے آپ بچت کر لیں، تو کیا بچت کر لیں؟ بچوں کو کیا ہم کاپی لے کے نہ دیں، بکس نہ لے کے دیں، سال بعد ان کو کیا یونیفارم بھی نہ لے کے دیں، جوتے بھی نہ لے کے دیں، سال بعد پھٹے پرانے بیگ لے کے جاتے رہے، کیا ان کے بیگ بھی تبدیل نہ کریں؟ تو یہ ذرا ناممکن سی بات ہے، ہمیں یہ سارے برڈن لینے پڑتے ہیں۔ تو ہم اس مسئلے کو پہلے ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے جو ڈفرینٹ گائیڈ لائن ہے وہ آپس میں طے کریں گے، اور آپ کو جو بہتر سمجھ آتا ہے، جو اپیل کرتا ہے، اس کو ضرور کریں، اور اگر پسند نہیں آتا تو اٹس آل رائٹ۔ اگر کم سے کم ایک بچہ ہمارا یا 2 یا 3 بچے پڑھ رہے ہیں، تو ایک بچے کو میرے حساب میں نئی کلاس میں داخل کرتے کرتے، یعنی آپ نے شوز لے کے دینے ہیں، ڈریس لے کے دینے ہیں، بیگ لے کے دینا ہے، کتابیں لے کے دینی ہیں، کاپیاں لے کے دینی ہیں، نئی فیسیں جمع کرانی ہے، تو میرے حساب میں ایک بچے کی جو فیس ہے، ایکسپینڈیچر کم سے کم ایک اوسطاً سیکنڈ گریڈ اسکول میں، بہت ہائی مہنگے فیس نہیں، ان اداروں میں جہاں کی فیس 3 سے 4 ہزار ہے، میرا خیال ایک بچے کا جو خرچہ ہے وہ کم سے 15-1000 پڑ جاتا ہے۔ اور اگر 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں تو اس حساب سے 45 سے 60 ہزار ہو جاتے ہیں۔
تو ایک ملازم پیشہ آدمی یا ایک چھوٹا کاروباری آدمی یا ایک کسی دفتر میں کلرک ہے یا کوئی پرائیویٹ بزنس کر رہا ہے یا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے اور گھر میں اکیلا کمانے والا ہے، اس کے لیے 45,000 50,000 عید کے بعد والے سیزن میں کرنا ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب وہ کیا کریں؟ کچھ اس کی حل ہے. ایک حل تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں لے جائیں، جہاں پہ گورنمنٹ کے اسکول میں، فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کے یا میونسپل کمیٹی کے اسکولوں میں لے جائیں جہاں پر فیسیں کم ہیں، اور اس طرح ہمارا برڈن جو ہے وہ شیئر ہو جائے. یہ ایک حل ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ میں، اور اپنا برڈن کم کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہتر سجیشن ہے. آپ ضرور جائیں اور اس فیسلٹی کو اویل کریں. دوسرا حل یہ کہ جو اکثر کچھ والدین کر رہے ہیں، میں زیادہ کو تو نہیں کہتا، لیکن کچھ والدین کر رہے ہیں اور کچھ نے شروع کر بھی دی ہے، کہ وہ بچے کو اپریل میں بھی داخل نہیں کراتے، مئی میں بھی داخل نہیں کراتے، اور ستمبر میں جا کر 6 مہینے بچے کو گھر میں بٹھاتے ہیں، اور وہ اس طرح وہ 6 مہینے کی فیس بھی بچا لیتے ہیں. اور جب ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو وہ کسی بھی اسکول سے 3-4 بچوں کی ڈیل کر کے، کیونکہ اسکول والوں کا بھی ایڈمیشن کا پیریڈ گزر جاتا ہے، تو وہ نامینل فیس پہ بچے کو داخل کر لیتے ہیں. اس طرح اپنے مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ کر لیتے ہیں. کچھ والدین ایسا کرتے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کو 9-10 کے بچوں کو اسکول میں داخل ہی نہیں کرتے، ان کا کہیں سے پرائیویٹ داخلہ کرا دیتے ہیں اور شام کو اکیڈمی میں پڑھا کر ان کو بورڈ میں اپیئر کراتے ہیں. یہ پاسبلٹیز ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں. اس کے علاوہ بھی کچھ پاسبلٹیز ہوں گی. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بڑے بچوں کو کسی شاپ میں کسی مستری کے پاس کام پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کی فیس کور کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ واقعی ایک جینوئن مسائل ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے یا ایک ایوریج آدمی ہے، اس کو بجلی کے بل بھی دینے ہیں، گیس کے بل بھی دینے ہیں، گاڑیوں کے، سوزوکیوں کے، رکشوں کے کرائے بھی دینے ہیں، اور فیسیں بھی دینی ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ اسکول والی فیسیں نہ لیں تو اسکول بھی پورے کاروبار ہے، پورا ایک سیٹ اپ ہے، پورے کا آرگنائزیشن ہے. اس میں بلڈنگ کا رینٹ دینا ہے، اپنے اسٹاف کو فیسز دینی ہے، گارڈ ہیں، چوکیدار ہے، بجلی ہے، گیس ہے، روز کے اخراجات ہیں. تو یہ پورا ایک آرگنائزیشن ہے، اور آرگنائزیشن کو فیول کی ضرورت ہے. تو پرائیویٹ اداروں کی جو فیول ہے وہ پیرنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. اگر وہ فیس نہ لیں تو یہ سیٹ اپ کیسے چلے گا؟ تو وہ تو مجبوری ہے، انہیں تو فیس لینی چاہیے اور لینی ہی پڑے گی. اس میں تو ہم بچ نہیں سکتے. تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی بجلی کے بل کم کر دے گی، گیس کے بل کم کر دے گی، کرایہ کم کر دے گی، فیسیں کم کر دے گی، بھائی یہ تو لمبے پروگرام ہیں، اور حکومت کے پروگرام جو ہے وہ کچھوے کی چال چلتے ہیں، تو ہمارا وہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اور نہ آپ کو اس امید میں بیٹھنا چاہیے. تو پھر کیا حل ہے؟ کیا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، ان سے مدد لیں؟ ہاں جی، ضرور مدد کرتے ہیں رشتہ دار، آپ مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ فیسیں تو آپ کو دینی پڑے گی. تو پھر کیا کیجیے؟ میرے ذہن میں کچھ سجیشن ہیں. پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، کراچی، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سہیل کوٹ، وہاں پر جو ہے کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں اور محنتی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے امیر لوگ ہیں. وہاں جو گھر میں ایک آدمی کا کمانا اور 10 بندوں کی گاڑی کو کھینچنے کا کنسیپٹ نہیں ہے، وہاں گھر کا ہر فرد کماتا ہے. تو یہ کام آپ نے پنجاب میں، پاکستان میں سارے لوگوں نے کرنا ہے. آپ نے اپنے اخراجات خود پورے کرنے، فیملی نے خود اٹھانے، اور ہم نے سب نے تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ کرنا ہے. وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں بڑے بچے پڑھے لکھے ہیں تو گھر میں وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھے لکھے ہیں تو آپ قرآن بچوں کو فیس پہ پڑھا سکتے ہیں. گھروں میں تھوڑی بہت سبزی لگا سکتے ہیں، مرغیاں پال سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے جائیں. اگر آپ کو کٹنگ آتی ہے، آپ درزیوں کے پاس جائیں. ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں کپڑے سیتی ہیں، آپ ان سے کپڑے لیں اور سیئیں اور اپنے شوہر کے، اپنی فیملی کا برڈن اٹھائیں. سموسے کی دکان والوں سے سموسوں کی پٹیاں بنانا سیکھیں، مسالہ بنانا سیکھیں. ڈرائی فروٹ کی دکانوں سے جا کر ان سے مونگ پھلیاں، دوسری چیزیں جو ہیں وہ پیکنگ کا آرڈر لیں. جب تک آپ پوری فیملی گھر میں مل کر، میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو کسی دکان پہ سیلز میں لگا دیں، کسی ورک شاپ میں بھیج دیں، کسی ہوٹل میں کام.
भेज दें तो वो पढ़ाई के साथ वो मुमकिन नहीं है। और हमारी सोसाइटी में और वो जो नए बच्चों के साथ जो रवैया है वो अक्सर मुनासिब नहीं है। तो मैं मशवरा आपको दूंगा कि बच्चों को कमाने के लिए फ़िलहाल जो बच्चे मैट्रिक से कम हैं उनको बाहर दुकानदारों के पास, सेल्समैनों के पास, रेहड़ी वालों के पास, टांगे वालों के पास बिल्कुल ना भेजें और घर के अंदर ही कमाने का ज़रिया बनाएं। इससे आपके मसाइल कम होंगे। अगर एक घर में 10-15 हज़ार की आमदन एक्स्ट्रा आ जाती है घर से बाहर निकले हुए, तो यकीन करें ये बहुत बड़ी